صل علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمى ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم الهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ مبارکہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 60 تا 63 تلاوت کی ہے، 62 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق ہم نے سنا اور پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہلوایا خود اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جتنے بھی غیب کے خزانے ہیں ان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، ان کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، جو بھی جاندار چیز ہے، جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ اس یعنی اللہ کی ایک قدرت کی ایک بہت بڑی اور باریک قسم کی ایک دلیل یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو کامل علم ہے اس کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ کوئی پتا بھی درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، جو کچھ اندھیروں میں ہے، جو کچھ زمین کے اندھیروں میں ہے، جو تری میں ہے، جو خشکی میں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اللہ کے پاس ایک کتاب مبین ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ موجود ہے۔ آج کا جو درس ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی وہی قدرت کا ذکر ہے، لیکن اس کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے انسانوں، جو تم رات کو سوتے ہو، یہ جو تمہارا رات کو سونا ہے حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے تمہیں سلانا ہے، یا یوں سمجھ لیں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کس وقت؟ رات میں وقت۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم دن کو کماتے ہو۔ دونوں چیزوں کو اللہ نے ساتھ ساتھ ذکر فرمایا۔ رات عام طور پہ سونے کے لیے ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ بھئی دیکھو رات کو جو تم سوتے ہو تو یہ تمہارا سونا حقیقت میں ہماری ہی طرف سے ہے۔ ہم تمہیں ایک، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ جو موت ہے یہ نیند کا بھائی ہے یا نیند کی بہن ہے، یعنی ان کا بہت گہرا تعلق ہے آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت ہم تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں، لیکن وہ روح نفس یعنی یہ والی روح پوری روح نہیں، کامل روح نہیں ہوتی، بلکہ روح تمیز اس کو کہا جاتا ہے، جو تمہیں صحیح غلط کے درمیان یا جسے کہتے ہیں کہ بھئی جائز ناجائز، حلال حرام، جتنی بھی تمیزیں انسان کرتا ہے دن بھر میں، رات کے وقت وہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر نیند میں ہے، نیند کے وقت اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کوئی ایسی ترتیب نہیں، یعنی ایک موت کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ دن بھر تم نے جو کچھ کیا ہے اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں رات کو سلانے کے بعد دوبارہ سے تمہیں اٹھا دیتا ہے صبح کے وقت، لیقضی اجل مسمى۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تاکہ تمہارا روزانہ رات کو سونا صبح اٹھنا، روزانہ رات کو سونا صبح اٹھنا، یہ ایک ترتیب چلتی رہے، تمہارا وقت پورا ہو جائے۔ اور جس دن تمہارا وقت پورا ہو جائے گا، اگر نیند میں وقت پورا ہو رہا ہے تو اللہ نیند میں روح قبض کر دیں گے، اگر دن کی حالت میں وقت پورا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دن کی حالت میں روح قبض کر دیں گے۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔
پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سب کو اللہ کی طرف جمع ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے جو کچھ ہم نے کیا ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو سارے جتنے بھی حکم ہیں، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ان سب پر غالب ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، اور ہمارے جو معاملات ہیں ان میں بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ساتھ کچھ معاملات رکھے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں کرام کاتبین کہا جاتا ہے، معزز فرشتے ہیں، جو کچھ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ تم تلفظ کرتے ہو، جو کچھ ہم تلفظ زبان سے نکالتے ہیں، نگہبان فرشتے ہیں، یہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہمارے سامنے سے ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ لگا ہوا ہے۔ دوسرے کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں جو ہماری حفاظت پر مامور ہیں، یعنی جو آتے جاتے ہیں، جو ہمارے آگے پیچھے ہیں، ظاہر نظر نہیں آ رہے تو وہ مخلوق نظر نہیں آنے والی، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہ وہ تمہارے ارد گرد موجود ہیں۔ بعض دفعہ تمہیں کسی مصیبت سے بچا لیتے ہیں، بعض دفعہ کسی ناگہانی حادثے سے تمہاری حفاظت ہو جاتی ہے، لگتا نہیں ہے ایسے ہو۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا جی فلاں کی گاڑی کھائی سے نیچے گر گئی، گاڑی چورا چورا ہو گئی، بندہ بچ گیا، تو وہ جو بندے کا بچنا ہے ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ بھئی یہاں سے، عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی یہاں سے جو بھی نیچے گرے گا مر جائے گا۔ جیسے وہ ایک رمضان میں یا کب میرے خیال میں وہ جو جہاز گرا تھا کراچی میں، اب دیکھیں ممکن نہیں ہے کہ جہاز سے کوئی شخص بچ جائے، لیکن کچھ 1 2 4 جو بھی جتنے ذہن میں نہیں ہیں بچ گئے، اللہ کی طرف سے تھا، حالانکہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حفاظتی فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معمول۔ اچھا کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جیسے اس میں آتا ہے کہ بھائی وہ آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی صبح کے وقت بھی آتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی شفٹ بدلتی ہے، تو جو صبح والے ہیں وہ جا کے حساب پیش کرتے ہیں، پھر عصر والے پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں، ہاں بھائی بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اللہ کو تو پتہ ہے لیکن اللہ پوچھتے ہیں تاکہ ان کی بھی گواہی ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ ظاہر ہے ہم جس وقت آ رہے تھے تو اس وقت تیرا بندہ تیرے سامنے تیرے لیے نماز پڑھ رہا تھا، تیرے سامنے سجدے میں تھا، اور جس وقت ہم جو جانے والے وہ بتائیں گے ہم جا رہے ہیں تو اس وقت بھی یہ بندہ سجدے میں تھا۔ اسی طرح عصر والے بھی فجر والے دونوں گواہی دیں گے کہ اے اللہ جس وقت یہ آتے یعنی ہمارا آنے جانے میں تیرا بندہ تیرے سامنے سجدے میں تھا۔ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے آدمی فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرے، تو اس وقت میں جو شفٹ بدلتی ہے اس شفٹ میں یہ گواہی دی جاتی ہے۔ تو یہ فرشتے آنے جانے والے معمول ہیں، حفاظت والے معمول ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے کہ بھئی اب اس شخص سے حفاظت کے جو جتنا انتظام ہے وہ ہٹ جائے۔ جس وقت حفاظت کا انتظام ہٹ جاتا ہے اس وقت پھر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور وہ ہماری روح کو قبض کر لیتا ہے۔ تو یہ سارا ایک نظام اللہ کی حکم، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اللہ کا حکم غالب ہے، اپنے تمام مخلوقات تمام بندوں پر اللہ کا حکم اوپر ہے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرشتوں کا ہونا اور پھر فرشتوں کا ہٹ جانا اور پھر ملک الموت کا آنا اور ان کا روح قبض کر لینا، یہ سارا کا سارا اللہ کے علم میں ہے۔ جب یہ سب کچھ ہے تو پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دیکھو پھر تم کو لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے، اور ظاہر ہے تمہارا سچا مولا، تمہارا سچا رب اللہ ہی ہے، تمہیں اس کی طرف جانا ہے، اور یہ سن لو کہ اللہ کا حکم غالب ہے، اللہ لہ الحکم، اللہ ہی کے لیے فیصلہ ہے، اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، وہ اسرع الحاسبین۔ پھر آگے خود اللہ فرماتے ہیں کہ حساب لینے والا ہے، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ آج کی 3 آیتیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے، لیکن وہ قدرت جس کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ اب ترجمے میں بات مزید واضح ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ذات ہے، یعنی وہ اللہ ایسا اللہ ہے کہ رات میں تمہاری روح کو وہ کیا کر لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے۔ لیکن کیسے قبض کر لیتا ہے میں نے عرض کر دیا، روح تمیز اسے کہا جاتا ہے کہ فرشتہ آتا، یعنی یہ بھی فرشتوں کے ہی اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ ہمارے یعنی اس کو لے لیتا ہے، اور پھر صبح تک ہم ویسے ہی رہتے ہیں۔ پھر جس کے لیے اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اس کو زندگی مل جائے تو وہ اسی حالت میں دوبارہ اس کی
یعنی اس کی حواس واپس آ جاتے ہیں، اور جس کے لیے فیصلہ ہو جائے کہ اس کی زندگی ختم ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر موت دے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے زندہ کیا مار دینے کے بعد۔ دیکھو اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں مار دینے کے بعد، اور اسی کی طرف مجھے اٹھ کر جانا ہے۔ پہلی تو یہ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کما چکے ہو دن بھر میں، دن بھر جو کچھ کیا ہے اللہ باخبر۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے، ظاہر ہے تمہارا نیند سے اٹھا دیتا ہے، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری مدت کیا ہو جائے، جو مقررہ مدت ہے وہ پوری ہو جائے، 60 سال 70 سال 50 سال جتنی بھی زندگی ہے وہ پوری ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف کیا کرنا ہے، تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، جتائے گا کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے ہر ایک چیز کو واضح کر کے لے آئے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تم پر کچھ نگہبان۔ تو میں نے کہا نگہبان فرشتے وہ بھی ہیں جو ہمارے اوپر کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارا حساب کتاب لکھتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو روز آنا جانا لگا رہتا ہے، آگے پیچھے ہمارے موجود ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب آ پہنچے تم میں سے جس کو بھی موت، توفتہ رسولنا، تو قبضے میں لے دیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے۔ تو یہاں بھیجے ہوئے فرشتے سے مراد وہ فرشتے نہیں جو یہاں موجود ہیں، بلکہ وہ الگ سے فرشتے ہیں۔ یہاں رسولنا میں سے مراد ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جو معاون فرشتے، یوں سمجھ لیں جو ان کے معاون فرشتے ہیں، ان کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ بھیج دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ایک ذرے کے برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی جو حکم جس کے لیے جہاں ہے وہ وہاں اس کی روح قبض کر کے چھوڑتے ہیں۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف۔ مولاہم الحق، وہ ان کا سچا رب ہے، سچا مولا ہے۔ الا لہ الحکم، سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، جو کچھ ہوگا اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا۔ جو ہماری تدبیریں، ہماری کوششیں، ہماری سوچیں، ظاہر ہے وہ تو انسان کی فطرت ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے، لیکن اصل فیصلہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، قیامت آئے گی اور قیامت کے دن فوراً حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی قدرت کا ذکر فرمایا۔ آگے بھی انشاءاللہ وہ قدرت، دیکھو ابھی انسانوں کے ساتھ تھی، پہلے والی قدرت عمومی تھی، پھر انسانوں کے ساتھ تھی، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کچھ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمائیں گے، پھر اس کے آثار بھی بتائیں گے، تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان